ادھر دیکھیے، زندگی کے دوسرے کنارے پر، جہاں امیر لوگ رہتے ہیں، پہروں برج کھیلتے ہیں یا وہسکی کا پیگ سامنے رکھ کر سگار پیتے رہتے ہیں۔ انہیں کوئی غم روزگار نہیں ہوتا، انہیں رزق کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ قدرت نے انہیں یہ فراغت، یہ فارغ الابالی اور یہ فرصت اس سمجھوتے کے تحت عطا کی ہے کہ وہ کسی قسم کی زیادتیوں، ناہمواریوں اور ناانصافیوں کے خلاف کبھی زبان نہیں کھولیں گے۔ کیوں سر، میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ تم بہت آگے چلے گئے ہو۔ فرسٹریٹ ہم بھی ہوئے تھے، لیکن ہمیں قدرت پر سازش کا الزام دھرنے کی جرات کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں خدا نخواستہ کافر یا دہریہ نہیں ہوں، میں پکا مسلمان ہوں۔ ابھی چند ماہ پہلے عمرہ کر کے آیا ہوں۔ خدا تعالیٰ اس کی آخری کتاب اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ نہ پہلے کسی کو سمجھ میں آیا ہے نہ تمہاری سمجھ میں آئے گا۔ تو میرے لیے کیا مشورہ ہے آپ کا؟ بس یہی کہ سوچنا چھوڑ دو۔ یہ کیسے ممکن ہے سر؟ آدمی ساری عمر تعلیم حاصل کرتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، علمی بحثیں کرتا ہے تاکہ اس میں سوچ کا عنصر فروغ پا سکے، وہ حیوانوں سے مختلف زندگی گزار سکے، اور اب آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ سوچنا چھوڑ دوں؟ یہ تو ناممکن لگتا ہے۔ اچھا، اگر یہ نہیں کر سکتے تو سوچو ضرور، مگر اس کا اظہار کرنا بند کر دو۔ یعنی نہ لکھوں نہ پینٹ کروں۔ ہاں، اپنے خیالات کو اپنے تک محدود رکھو، اپنی سوچ کو اپنے ذہن کی فصیل میں مقفل کر لو۔ اظہار کرو گے تو لوگوں کو تکلیف ہوگی، دوسرے بے نقاب ہوں گے تو انتقام لینے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھو فطرت، یہ سزا بڑی کڑی ہوگی۔ میری زندگی کے تجربوں کا نچوڑ یہ ہے کہ اول تو سوچنا چھوڑ دو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو اپنی سوچ کے اظہار پر خود پابندی لگا دو، سخت پابندی، یعنی اپنے ذہنی پریشر کوکر کا ڈھکنا خود کس دوں۔ ہاں، اور اس کے نیچے سوچ کی آنچ کی جلتی رہنے دوں۔ ہاں، اور اسی پریشر کوکر کی آنچ میں جلتا رہوں، گلتا رہوں، سڑتا رہوں۔ ہاں، ہمارے معاشرے میں تخلیق کار کا یہی مقدر ہے۔ فطرت کی بھوری بھوری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ ایک گہری اور لمبی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ ایک دن فطرت اپنے مکان کے صحن میں بیٹھا کچھ پینٹ کر رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ فطرت کو اس دستک پر تعجب ہوا، کیونکہ پچھلے 5 مہینوں میں اس کے دروازے پر کسی نے دستک نہیں دی تھی، سوائے خاکروب اور دودھ والے کے، جو صبح ہی صبح آتے اور اپنا کام کرتے اور چلے جاتے۔ اس کے بعد فطرت ہوتا اور اس کی پینٹنگ۔
محلے میں اس کی زیادہ الیک سلیک بھی نہ تھی، لے دے کے ایک کھوکے والا غلام محمد عرف گاما اس کا واقف تھا، جس سے وہ وقت بے وقت سگریٹ یا پان خرید لیتا تھا، اور اب اتنا اعتبار کرنے لگ گیا تھا کہ اگر کسی وقت فطرت کے پاس ٹوٹے ہوئے پیسے نہ ہوتے تو وہ کہہ دیتا، کوئی بات نہیں بابو جی، پیسے آ جائیں گے، تم جاؤ۔ فطرت پینٹنگ چھوڑ کر ہاتھ میں برش لیے دروازے پر پہنچا، جھریوں سے باہر دیکھا تو اسے ایک اجنبی سا چہرہ نظر آیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو مزدور نے کہا، بابو تم پینٹ کرتے ہو؟ فطرت لمحے بھر کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر اپنے ہاتھ میں اپنے پیشے کی گواہی برش دیکھ کر کہا، ہاں میں پینٹر ہوں، کیا بات ہے؟ تمہیں ملک صاحب نے بلایا ہے۔ کون ملک صاحب؟ ملک غلام حیدر صاحب، اس محلے کے مالک۔ تم نہیں جانتے انہیں؟ وہ جنہوں نے نئی حویلی بنائی ہے۔ ہاں، کیا کام ہے؟ ویسے تو ان کی کوٹھی کا سارا کام ہو گیا ہے، لیکن باہر والی حویلی کا گیٹ رہ گیا ہے پینٹ کرنے کے لیے۔ انہیں سبز رنگ پسند ہے، پوچھ رہے تھے کہ پینٹ تمہارا اپنا ہوگا یا وہ خرید دیں۔ فطرت کا جی چاہا کہ وہ برش اس لڑکے کے منہ پر دے مارے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ بیچارے لڑکے کا کیا قصور ہے، وہ تو خود مزدور ہے۔ اسے ملک نے پیغام دینے کو کہا اور وہ چلا آیا۔ جی بابو جی، ملک صاحب کو کیا جواب دوں؟ انہیں کہنا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ دیکھ لو بابو جی، ملک صاحب کا حکم ہے۔ آج تک ملک صاحب کو کسی نے کسی کام کے لیے نہ نہیں کی۔ سوچ لو، وہ بڑے غصے والے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، تم جاؤ، میرا وقت ضائع نہ کرو۔ مزدور نما لڑکا واپس چلا گیا اور فطرت دوبارہ پینٹنگ میں مصروف ہو گیا۔ گرمیوں کی ایک رات وہ ٹی ہاؤس سے بہت دیر سے لوٹا۔ وارث محلے کو آنے والی آخری بس بھی جا چکی تھی۔ فطرت مجبوراً رکشے پر آیا اور سڑک کے بجائے گلی کے موڑ پر جا اترا۔ اس وقت لوگ نماز تراویح پڑھ کر واپس آ رہے تھے۔ ان کے سفید کپڑے چاندنی رات میں بہت سفید لگ رہے تھے۔ انہوں نے رکشے کی پھٹ پھٹ سنی تو سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ فطرت نے نمازیوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالے سر کے بال لٹکائے گلی میں چلا گیا۔ گھر پہنچ کر دروازے کا تالا کھولا اور کپڑے بدل کر لیٹ گیا۔ اگلی صبح وہ خاصی دیر سے جاگ کر بھی وہ بستر پر لیٹا رہا۔ ساتھ والے کمرے کا درمیانی دروازہ کھلا تھا، وہاں کئی مکمل اور نامکمل تصویریں رکھی تھیں۔ ایک تو ٹی ہاؤس کے کسی دوست کی فرمائش تھی، جس نے اپنی گرل فرینڈ کی تصویر سے اس کا پورٹریٹ بنانے کو کہا تھا، جو فطرت نے 3/4 مکمل کر لیا تھا، صرف آنکھوں پر کچھ کام کرنا باقی تھا۔ دوسری تصویریں زیادہ تر فلمی کرداروں کی تھیں۔
جو یعقوب کے باپ نے بنانے کو کہی تھیں۔ فطرت کی روزی کا ذریعہ یہی فلمی تصویریں تھیں جو بڑے بڑے کینوس پر شوخ رنگوں میں بنائی گئی تھیں۔ اکثر اداکاراؤں کے پوز خاصے تیکھے تھے، رانوں تک لچا اترا ہوا، سینے پر بلاؤز ایک طرف کو ڈھلکا ہوا، پیچھے ایک مردانہ ہاتھ اداکارہ کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہوا۔ اصل تصویریں جو فطرت پینٹ کرنا چاہتا تھا وہ ابھی تک اس کے ذہن میں دبی بیٹھی تھی۔ اسے ابھی تک وہ سکون اور فرصت نصیب نہ ہوئی تھی جس میں وہ اپنے اصل شاہکار تخلیق کر سکتا۔ ابھی تک وہ کمرشل آرٹ پر اپنا وقت ضائع کر رہا تھا، کیونکہ اگر وہ یہ کام نہ کرتا تو اپنی ضروریات زندگی کیسے پوری کرتا؟ اسے بار بار خیال آ رہا تھا کہ جو ہی حالات سازگار ہوئے وہ ضرور اپنی پسند کی تصویریں بنانا شروع کر دے گا، تخلیقی آگ سے بھرپور، زندگی سے قریب، حقیقت کی آئینہ دار تصویریں۔ ماہ رمضان کی وجہ سے ابھی تک مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے آواز آ رہی تھی۔ پہلی نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن مجید ہوتی رہی، پھر ان آیات کی تفسیر بیان کی جاتی رہی، اور اب مولوی صاحب ان آیات پر تقریر کر رہے تھے۔ وہ فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس میں اور اس کے بندوں میں یہی فرق ہے کہ اس کے بندے ذاتی رنجشوں اور ناراضگیوں سے تنگ آ کر انتقام پر اتر آتے ہیں۔ بنی نوع انسان کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں، اپنے گناہ گاروں سے بھی نفرت نہیں کرتا۔ وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ کسی گناہ گار سے انتقام نہیں لیتا، اس سے اس کی روزی نہیں چھینتا، اس پر عرصہ حیات تنگ نہیں کرتا۔ وہ عفو اور توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے رکھتا ہے۔ فطرت پر اس واعظ کا گہرا اثر ہوا۔ اس نے سوچا کہ وہ آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے گا، کل سے ضرور روزہ رکھے گا۔ اگر اس کی سحری کا کوئی بندوبست نہ ہوا تو وہ رات کو 1 کے بجائے 2 بنز لے آیا اور دودھ گرم کر کے روزہ رکھ لیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ میری کوتاہیوں کو معاف کرے، وہ واقعی بڑا درگزر کرنے والا ہے۔ وہ اصلاح کے یہی پروگرام بنا رہا تھا کہ دروازے کے باہر اسے شور سنائی دیا۔ وہ سمجھا شاید لوگ واعظ سن کر اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، لیکن بتدریج یہ شور اس کے دروازے کے قریب آتا گیا۔ فطرت کرتے پاجامے میں لیٹا ہوا تھا، اسی طرح اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اچانک اس کے دروازے پر زور زور سے مکے برسنے کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی ملی جلی آوازیں سنائی دیں، نکالو اس خبیث کو یہاں سے، نکالو اس خبیث کو، تصویریں بنانا حرام ہے، تصویریں بنانا حرام ہے، بت تراشی کفر ہے، بت تراشی کفر ہے، کافروں کو باہر نکالو، محلے کو پاک کرو، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر،
اس کے ساتھ ہی 2-3 نوجوان ململ کی سفید ٹوپیاں پہنے دیوار پھلانگ کر اندر پہنچ گئے۔ انہوں نے باہر والے دروازے کی کنڈی کھول دی اور 40-50 آدمیوں کا ایک ریلا صحن میں گھس آیا۔ ان میں سے کسی کی نظر نیم وا دروازے سے بعض مکمل شدہ اور بعض نامکمل تصویروں پر پڑی۔ وہ چیخا، وہ ہے بت کدا۔ دوسرا بولا، جلا دو اسے، مٹا دو اسے۔ تیسرے نے کہا، پھاڑ دو، ہٹا دو، جلا دو، محلے کو پاک کر دو۔ اس حملے میں ساری تصویریں تباہ و برباد کر دی گئیں، وہ تصویریں جن میں فطرت کی روزی تھی۔ آج اس نے 2 تصویریں دے کر اپنے مہینے بھر کی مزدوری لینی تھی، لیکن اس ہیجانی ماحول میں کسی کو کسی کی روزی کا خیال نہ آیا۔ ہر چیز تہس نہس ہو گئی۔ فطرت نے بڑی مشکل سے غسل خانے میں چھپ کر جان بچائی۔ اس سارے ہنگامے میں صرف ایک آواز بابا گانا کھوکے والے کی تھی، جو کہہ رہا تھا، کافی ہو گئی، چلو چھوڑو۔ بابا گاما بھی تراویح کے وقت اپنے کھوکے پر بیٹھا سگریٹ اور بوتلیں بیچتا رہتا تھا، لیکن ہجوم کے غصے کا رخ اس کی طرف کبھی نہ ہوا۔ پتہ نہیں کیوں ان کے غصے کا نشانہ فطرت ہی بنا۔ شاید وہ آؤٹ سائیڈر تھا، اجنبی، کسی اور دنیا کا باسی جو ان کی صفوں میں سما نہ سکتا تھا۔ جب وہ سب اپنا جہاد پورا کر کے چلے گئے تو فطرت ڈرتے ڈرتے غسل خانے سے نکلا، دروازے پر آیا۔ اندر سے کنڈی لگانے سے پہلے اس نے باہر دیکھا تو ملک غلام حیدر صاحب اپنی حویلی کے سبز گیٹ پر کھڑے مسکرا رہے تھے۔ فطرت ملک صاحب کی شرارت سمجھ گیا۔ اس نے وارث محلہ چھوڑ دیا۔ وہ کچھ عرصے کے لیے گاؤں چلا گیا۔ فطرت شہر کے تھپیڑے کھا کر عید الفطر سے پہلے ہی اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ ریشما اپنے بیٹے کو غیر متوقع طور پر دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ کیوں بیٹا، اس مرتبہ عید کی زیادہ چھٹیاں ہو گئیں؟ ہاں امی، کچھ زیادہ ہی چھٹیاں ہو گئیں۔ کتنی چھٹی ملی؟ بس عید تک، عید کے بعد چلا جاؤں گا۔ بھلا ہو تیرے افسروں کا، پہلے ہی چھٹی دے دی۔ چند دن میرے پاس بھی رہ لے گا میرا بیٹا۔ ماں بیٹا یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ گاؤں کے لوگ ملنے آ گئے۔ ان کے جائزے کے مطابق برسرِ روزگار فطرت کی گاؤں میں یہ پہلی آمد تھی۔ وہ MA کا امتحان دے کر آیا تھا، پھر وہ امریکہ میں پڑھائی کر کے واپس آیا تھا اور بیچ میں 2-3 مرتبہ نوکری کا بندوبست کرتے کرتے واپس آیا تھا۔ اب پہلی مرتبہ 6 ماہ بعد کماؤ فطرت گاؤں آیا تھا، اور گاؤں کے برسرِ روزگار سپوتوں کی روایت یہ تھی کہ وہ آتے وقت مٹھائی یا پھل کی ٹوکری ساتھ لاتے تھے، جو ملاقات کے لیے آنے والوں میں دانہ بدانہ تقسیم کر دی جاتی تھی۔ فطرت اس روایت پر بھی پورا نہیں اترا تھا، اور گاؤں کی کئی عورتیں مبارکباد کے بعد خالی ہاتھ اور خالی منہ جاتے ہوئی بڑبڑا رہی تھیں کہ جیسی ماں کنجوس ایسا ہی پتر کنجوس نکلا۔ پتلون کس کر خالی ہاتھ گھر آ گیا، جیسے کوئی مردہ دفن کرنے آتا ہے۔
کچھ عورتیں اور مرد اس انتظار میں بیٹھے رہے کہ فطرت اپنی نئی نوکری کی بات کرے گا، نئے بنگلے اور نوکروں چاکروں کی بات کرے گا، اپنی اتھارٹی اور شان کے قصے سنائے گا۔ صغرا کا بیٹا لطیف تحصیلدار بڑھتی ہوا تھا اور کہتا تھا کہ اس نے بڑی بڑوں کو 3 مہینے کے اندر ٹھیک کر دیا تھا۔ آخر پاور ہوئی نا اس کی۔ ان کا خیال تھا کہ تعلیم کے حساب سے دیکھا جائے تو فطرت لوگوں کو 3 سال تک قید کر سکتا ہوگا، لیکن فطرت نے اپنا رعب جتانے کی کوئی بات نہ کی۔ وہ عموماً خاموش بیٹھا لوگوں کی باتیں سنتا رہتا اور ملاقاتی اس کی خاموشی کو اس کے غرور اور تکبر سے منسوب کر کے منہ پھیلائے واپس چلے جاتے۔ خدا خدا کر کے عید الفطر آئی۔ فطرت نے گاؤں والوں کے ساتھ مل کر مسجد میں نماز ادا کی، رسماً لوگوں سے گلے ملا، لیکن دراصل اس کے دل کی کلی ابھی تک مرجھائی ہوئی تھی۔ وہ لاہور والے صدمے سے ابھی تک نکل نہ سکا۔ وہ رہ کر اپنی پڑھائی، اپنے مشن اور اپنے اندر جلنے والی تخلیقی آگ اور معاشرے کے رویے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ وہ اپنا جہاد، آرٹ کی دنیا کا جہاد جاری رکھنا چاہتا تھا۔ نماز عید کے بعد پھر کئی لوگ فطرت کے گھر جمع ہو گئے اور اپنے اپنے مطلب کی باتیں کرنے لگے۔ چوہدری نواب خان نے حقہ کا کش لیتے ہوئے کہا، پتر لاہور ہوتے ہو نا؟ جی۔ کہاں رہتے ہو؟ میرا اکثر لاہور کا چکر لگتا رہتا ہے۔ جی دراصل میں فی الحال تو ایک دوست کے پاس ٹھہرا ہوا ہوں، لیکن عنقریب مکان مل جائے گا۔ ہاں، تمہیں مکان مل گیا تو خیر تمہارے پاس ٹھہرا کریں گے، لیکن فی الحال تم ایک کام کرنا۔ جی چاچا جی۔ ہائی کورٹ میں میرا ایک مقدمہ چل رہا ہے، کوئی 6-7 سال سے۔ ذرا جج کو ٹیلی فون کر دینا کہ اب وہ نہ لٹکائے اس مقدمے کو، جلدی فیصلہ کرے اور ہمارے حق میں کرے۔ زمین تو پہلے ہی ہمارے پاس ہے، قبضہ بھی ہمارا ہے، لیکن نور الہی ویسے ہی شریکے کی خاطر ٹانگ اڑائے ہوئے ہے۔ ہاں، جج کو ساری بات سمجھا دینا۔